صحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولادہ و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ کلام مقدس کی سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد گرامی ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور پوری مخلوق میرے نور سے ہے۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے متفقہ فیصلہ ہے کہ نور سے مراد ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ حدیث پاک ایک طرح سے اس آیت کی تفسیر بھی ہے۔ یا ایک حدیث شریف اور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، تو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نور سے جو نور نمودار ہوا وہی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے۔ اب یہ نور کیا ہے؟ اسی نور سے کائنات عالم کا افتتاح ہوا۔ یہی نور گلشر دہر کے ماہ و انجم کی ضیاء ہے۔ یہی نور بہاروں کی دلکشی ہے۔ یہی نور غنچوں کی چٹک ہے۔ یہی نور پھولوں کی مہک ہے۔ یہی نور شمیم جا فضا ہے۔ یہی نور بلبل کا ترانہ ہے۔ یہی نور مسرت کی گھڑی بھی ہے۔ یہی نور خوشیوں کی شہنائی بھی ہے۔ غرض کہ کسی نے کہا ہے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو کل کے کل کائنات کا سبب، کائنات کی تخلیق کا سبب، یا کائنات کی خوبصورتی کا، یا اس کے حسن کا، یا اس کے وجود کا سبب اگر کچھ ہے تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نور کب سے ہے؟ اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اسی نور کا صفت ہے، یہ اسی نور کا پرتو ہے۔ تو کب سے ہے؟ تو روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت جبریل امین سے یہ سوال کیا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عمر تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک روشن ستارہ چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک نور کا ایک ستارہ، روشن ستارہ
چوتھے حجاب عظمت، یعنی یہ حجاب عظمت یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو حجابات ہیں اس میں چوتھا پردہ، پردے کتنے کچھ نہیں پتہ، لیکن جو چوتھا پردہ ہے وہاں سے وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا 70,000 مرتبہ طلوع، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور حضرت جبریل امین نے 72,000 مرتبہ اس کی زیارت کی ہے۔ سرکار نے جب یہ سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا جبریل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ وہ ستارہ میرا نور ہی تھا۔ یہ اس کی قدامت بیان کرتی ہے۔ ایک اور اسی سے ملتی جلتی روایت ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے سنا کہ ایک مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے بھی بشکل نور اپنے رب کے پاس تھا۔ تو یہ اس نور کی قدامت کی دلیل ہے کہ وہ کب سے تھا اور کب تک ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جو کہیں سے آتا ہے تو وہ اس کی صفات لے کے آتا ہے، کہیں سے جو بھی آئے گا تو وہ بھیجنے والے کی صفات اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ تو اب نور کی دلیل یہ بھی ہے کہ سمیع بھیجنے والا بھی ہے، سمیع آنے والا بھی ہے، بصیر بھیجنے والا بھی ہے، بصیر آنے والا بھی ہے، رؤوف الرحیم بھیجنے والا بھی ہے، رؤوف الرحیم آنے والا بھی ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس نور کی کہ وہ پرتو ہے نور الہی کا، اور پھر اس نور کی تجلیات، اس کی برکات کیا ہیں؟ تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کتابوں میں بہت سی باتیں تحریر ہیں، بہت سے آپ نے سنا ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ یہ ہے نور کی صحیح صفت، نور کی صحیح صفت، اور نور جو اپنے ساتھ برکات لے کے آیا وہ یہ ہے کہ اپنے اس نور نے اپنے اشک ریزی سے، اپنے سجدوں سے، اپنی عبادات سے، اپنی گریہ وزاری سے اپنے محب کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کی امت بخش دی جائے رات دن آنسو بہائیں، تو نعرے جہنم خدا لگائے گا اور بجھائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بجھا چکے ہیں اپنے عشق مبارک سے، کیونکہ وعدہ لے لیا ہے بخشش کا اور مغفرت کا۔ تو اب کچھ لوگ ہیں جو نور سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے جماعت کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ نور کا انکار بھی کفر ہے اور بشریت کا انکار بھی کفر ہے۔ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ حیت بدل جاتی ہے وقت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، ضرورتاً حیت بدل جاتی ہے۔ جب حیت بدلتی ہے تو وہ چیزیں جو صرف نور کے لیے ہیں وہ نہیں رہتی ہیں، بشری تقاضے بھی ہیں، اور جو بشری تقاضے ہیں وہاں آپ مکمل نور تلاش کریں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا، نور میں مکمل بشریت تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا۔ نور ہے ایمان اور یقین ہے، پرتوے نور الہی ہیں، اور بشر بھی ہیں، لیکن بشر ہیں ہم جیسے نہیں ہیں، بشر ہیں ہم جیسے نہیں ہیں۔ کائنات کا کوئی بھی بشر، تاریخ کا بڑا سے بڑا اسکالر یا مورخ لا کے یہ دکھائے کہ تاریخ کا کوئی بھی انسان کیا ایسا گزرا ہے کہ اس کے جسم پر مکھی نہ بیٹھے، یہ صرف اور صرف خاصہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ کوئی ایسا بشر گزرا ہے جس کا سایہ نہ ہو، کوئی ایسا بشر گزرا ہے جس کو کبھی چھینک نہ آئے، کوئی ایسا بشر گزرا ہے جس کے پسینے کی خوشبو کا عالم یہ ہو
کہ بڑے سے بڑا خوشبودار عطر فیل ہو جائے، تو بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل انا انا بشرم، کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کے معنی یہ نہیں ہے جو آج کل لیے جا رہے ہیں کہ رسول نے خود کہا ہے میں بشر ہوں، کہا ہے، قرآن کی آیت ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، ہمارا بھی یہی یقین ہے، لیکن کہا کیوں ہے؟ ہر آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی موقع ہے، ضرورت نازل ہوئی ہے، بے ضرورت قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جیسے ضرورت ہوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے حساب سے فیصلہ کیا گیا۔ اب قل انما انا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہی ترجمہ ہے اور یہی ہمارا یقین بھی ہے کہ یہی ترجمہ ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا۔ اب اس سے پہلے ایک واقعہ سنیے کہ صحابہ اکرام ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بلال، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، اس نامور باعظمت صحابہ اکرام موجود ہیں۔ سلسلہ طریقت میں ایک عبادت ہے، جیسے ہم لوگ سب 30 روزے رکھتے ہیں، فرض روزے ہیں رکھتے ہیں، بعد میں جو لوگ اللہ توفیق دیتا ہے وہ نفل روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن طریقت میں ایک یوں سمجھیے ایک وظیفہ ہے کہ طے کے روزے کہے جاتے ہیں۔ طے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو نیت کی ہے تو اس نیت میں یہ شامل ہے کہ آپ افطار 3 دن کے بعد کریں گے، کہ 5 دن کے بعد کریں گے، کہ 7 دن، یعنی وہ طاق گنتی میں آپ کو افطار کرنا ہے۔ یہ اللہ کے دوستوں کا کام ہے، ہوتا ہے، بہرحال اب بھی ہیں اللہ کی کرنے والے جو کرتے ہیں۔ تو وہ طے کے روزے کے لیے سرکار نے ایک دن اس کی وضاحت فرمائی مسجد نبوی میں۔ اب صحابہ اکرام تو جان و دل سے عاشق ہیں، سرکار کی ہر بات کو مانتے ہیں، ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے طے کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب جب طے کے روزے رکھنا شروع کیے تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ اب سرکار کو بڑی خوشی ہوتی تھی جب مسجد بھری ہوتی تھی، اور جب مسجد میں نمازی کم ہوتے سرکار کو افسوس ہوتا تھا۔ تو سرکار نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کہاں چلے گئے، سب نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں؟ تو ان کا سرکار وہ طے کے روزے رکھ رہے ہیں، سب اتنی کمزوری بڑھ گئی ہے کہ گھر سے مسجد تک آ ہی نہیں سکتے۔ اب 3 دن کا 5 دن کا افطار ہے تو کمزوری اتنی ہو گئی کہ اب آ نہیں سکتے مسجد۔ سرکار نے کہا اعلان کرو، ہماری طرف سے اعلان کرو۔ مسجد میں سب اکٹھا ہوئے تو سرکار نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو ان کا سرکار آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے طے کے روزے رکھنا شروع کر دیے، کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ گھر سے چلنے مسجد تک آنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اب سرکار کا ارشاد سنیے کہ سرکار صحابہ نام میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کون کون صحابہ ہیں، ان سے سرکار نے فرمایا کہ تم میں میرے جیسا کون ہے، تم میں میرے جیسا کون ہے، یہ مجھے رکھنے دو، تم میری برابری مت کرو۔ اب یہ ان سے کہا ہے، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں، آیت یہ کہہ رہی ہے، آیت یہ کہہ رہی۔ اب یہاں پہ تضاد ہے، سرکار صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں کہ تم میں ہمارے جیسا کون ہے، اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی، ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اب یہ بشریت کا جو اعلان ہو رہا ہے یہ ان کے لیے ہو رہا ہے جو سرکار کو نہ رسول مان رہے ہیں نہ نبی مان رہے ہیں۔ انتہا تو یہ ہے کہ بشر بھی نہیں مان رہے ہیں، انسان مانتے تو انسانی سلوک کرتے، نہ راہ میں کانٹے بچھاتے، نہ اوپر کوڑا ڈالتے، نہ پتھروں کی بارش کرتے، نہ پشت مبارک پر اوجھڑی رکھتے، اور نہ اور تکلیفیں پہنچاتے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ تم مجھے رسول نہیں سمجھ سکتے ہو، اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی، نبی نہیں مان سکتے ہو، تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، لیکن انسان ہو تو انسان تو مانو، میرے ساتھ انسانی سلوک تو کرو جو ایک انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، یہ نور کا انکار نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نور بھیجا ہے، وہاں کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا، اور یہاں کہہ رہا آپ کہہ دیجئے، خود نہیں کہا، قل آپ کہیے۔ اب آپ کیوں کہیے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دے تو وہ ڈگری ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے لڑکے سے کہا بڑا بیوقوف ہے، تو اب قاضی صاحب کہیں گے یار وہ تو خود اب کے ابا ہی ان کو بیوقوف کہتے ہیں، ڈگری ہو گئی، یا ہمارا لڑکا جاہل ہے، ہم نے کہا جاہل ہے، تو آپ قاضی صاحب کہیں گے تو ان کے بھائی ابا ہی کہتے ہیں کہ لڑکا جاہل ہے تو جاہل ہے۔ اب لڑکا خود کہے ارے قاری صاحب ہم بہت جاہل آدمی، تو یہ اس کی انکساری ہے،
عاجزی ہے، یہ اس کی عاجزی ہے، شرافت ہے کہ بھائی وہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم پڑھے لکھے گا، ارے قاری صاحب ہم آپ کے سامنے کچھ نہیں جانتے، ہم بہت جاہل ہیں۔ اگر اللہ کہہ دیتا ڈگری ہو جاتی کہ آپ بشر ہیں، اگر اللہ کہہ دیتا کہ آپ بشر ہیں تو ڈگری تھی، پھر اس میں کوئی شک نہیں تھا، خود نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، آپ کہیے، اور آپ تو عاجزی انکساری اخلاق کا خلق کا پیکر ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ نہیں کہے گا، اللہ کہے گا میں نے نور بھیجا ہے، نور بھیجا ہے اور نور ہی رکھا ہے، نور ہی بنایا ہے، اور وہ نور اپنے رب کی بارگاہ میں صدیوں تک رہا ہے جہاں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ وہ نور تھا یا رب تھا، فرشتے تھے، نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتے تھے، نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا